اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آپ کے سامنے آج وضو کی چند ایک شرائط بیان کرنے لگیں کہ جن کی بنیاد پر یا تو وضو صحیح ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے۔ یہ شرائط اگر پائی جائیں گی تو وضو صحیح ہے والا وضو باطل ہے۔ کون کون سی شرائط ہیں؟ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی جو ہے وہ مطلق ہونا چاہیے، یعنی مضاف پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ مطلق یعنی پانی خالص ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر شرط آتی ہے کہ وضو کا جو پانی ہے وہ پاک ہونا چاہیے، نجس پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو شرط آتی ہے کہ وضو کا پانی اور وہ جگہ کہ جہاں پر کھڑا ہو کے انسان وضو کر رہا ہے وہ دونوں غصبی نہ ہوں، یعنی کسی کی چھینی ہوئی نہ ہو، یعنی جس پہ آپ نے قبضہ کر رکھا ہے وہ جگہ پہ آپ اگر کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں تو وضو باطل ہے، اور اگر آپ نے وہ پانی جس کے اوپر جس کو آپ نے کسی سے غصب کیا ہوا ہے، کسی کا چھینا ہوا ہے، اور اس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں تو اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں، جس برتن میں آپ نے پانی لیا ہوا ہے وضو کا، وہ برتن اگر وہ برتن سونے یا چاندی کا ہے تو وضو باطل ہے۔ اور اس کے بعد اگلی شرط آتی ہے کہ وضو جو بندہ کر رہا ہے وہ بذات خود بنفس سے ہی خود وضو کرے، یعنی اپنے ہاتھ سے ہی پانی کو استعمال کرے، کوئی دوسرا بندہ اس میں مدد نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی بندہ پانی کسی لوٹے میں یا کسی برتن میں لے کر اس سے وضو کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا شخص وہ پانی اس کے ہاتھ پہ ڈالے اور وہ وضو کرے۔ ہاں، البتہ ٹوٹی سے جب پانی لیا جاتا ہے تو اس صورت میں جائز ہے، چونکہ اس میں کسی اور کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ اور پھر اگلے جو آتی ہے کہ اعضائے وضو، کہ جتنے بھی جن اعضاء کا وضو کرنا واجب ہے وہ تمام اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں کوئی نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ نجس ہو اور آپ کے اعضاء پہ لگی ہو، اس کی وجہ سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ اتنا وقت ہو کہ بندہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو تو اس صورت میں وضو نہیں کر سکتا بلکہ تیمم کرے گا اور فوراً سے نماز پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط یہ آتی ہے کہ انسان کے اعضاء میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو پانی کے پہنچنے کے لیے مانع ہو۔ فار ایگزامپل، بال پین سے جو پاکستان کے اندر ہمارے پاس جو انڈیا اور پاکستان میں بال پین استعمال کیا جاتا ہے اس میں آئل کی کچھ مقدار ہوتی ہے، یعنی چکناہی ہوتی ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز چکناہٹ والی کوئی بھی چیز ہو، آئل وغیرہ جو سر میں لگایا جاتا ہے وہ، یا کھانا بنانے والا جو آئل ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور آئل ہے جو چکناہٹ، جس چیز میں بھی چکناہٹ پائی جائے گی، اگر وہ آپ کے اعضائے وضو میں سے کسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ نجس نہیں ہے مگر اگر کہیں لگی ہوئی ہے تو وہ پانی کو پہنچنے کے لیے مانے، یعنی وہ جگہ پانی وضو کا پانی پہنچ نہیں پائے گا تو جس کی وجہ سے وضو باطل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ وضو کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ نے پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دایاں، پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ ہے، پھر بایاں ہے، پھر سر کا مسح ہے اور پھر پاؤں کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے کونیوں سمیت دھوئیں اور پھر منہ دھوئیں، پھر بایاں دھوئیں اور پھر سر پاؤں کا مسح کریں اور پھر مسح سر کا کریں۔ اعضائے وضو کا تو آپ تمام کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، یعنی دھونا جس کا ہے اس کا دھونا کر رہے ہیں، جس کا مسح اس کا مسح کر رہے ہیں، لیکن اس میں ترتیب ضروری ہے، یعنی جس طرح سے ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے چہرہ ہے، پھر دایاں بازو ہے اور پھر بایاں ہے، پھر سر کا مسح ہے اور پھر پاؤں کا مسح ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں موالات بھی بہت ضروری ہے۔ اگلی شرط میں موالات ہیں، یعنی موالات سے کیا مراد ہے؟ موالات یعنی پہ در پہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے جو ہی چہرہ دھویا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے دایاں بازو دھونا ہے، پھر آپ نے بایاں دھونا ہے، پھر اس طرح سے سر کا مسح کرنا ہے اور پھر پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آغا صاحب، ایک بندہ جو ہے وہ چہرہ دھوتا ہے، اس کے بعد اپنے بازو دونوں دھو لینے کے بعد وہ کچھ چند قدم تھوڑی سی جگہ سے آگے چلا جاتا ہے، یعنی اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، تو کیا اس کا وضو باطل ہے؟ تو ایسی صورت میں وضو باطل نہیں ہے۔ اس میں یہ شرط ہے کہ جب تک آپ کے اعضائے وضو خشک نہ ہو جائیں، اگر خشک ہو گئے، یعنی اعضائے وضو یعنی آپ نے اگر چہرہ دھویا ہے اور ہاتھ دھونے میں آپ نے زیادہ فاصلہ دے دیا ہے، کہیں اور کسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں، تو چہرہ اگر خشک ہو گیا ہے تو پھر آپ کو وضو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے چہرہ بھی دھو لیا ہے، دایاں ہاتھ بھی دھو لیا، بایاں بھی بازو دھو لیے، دونوں کو آپ نے کر لیا، اس کے بعد مسح کا وقت تھا تو آپ چند قدم تھوڑے سے آگے جا کے کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کے ہاتھ کی تری، جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ تری کا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ تری کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ تری خشک ہو جائے تو اس صورت میں آپ اپنے داڑھی کے بالوں سے لے سکتے ہیں یا اپنی آبرو سے لے سکتے ہیں۔ مرد حضرات کی داڑھی سے لینا، اور عورت کے لیے اگر ہے تو وہ اپنی آبروؤں سے بھی لے سکتی ہے۔ اگر یہ بھی خشک ہو جائیں تو اس صورت میں وضو دوبارہ کیا جائے۔ آخری شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو تک پانی کو پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ فار ایگزامپل کسی کو چوٹ لگی ہے اور اس کے اوپر کوئی پٹی ہے تو اس میں آپ وضو نہیں کریں گے بلکہ اس میں ایک جبیرے کا حکم ہے، اور اس کے مسائل انشاءاللہ ہم وضو جبیرہ کے سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور آخری شرط پھر ایک ہے کہ پانی کے استعمال سے کوئی چیز اس کو نقصان نہ ہو۔ فار ایگزامپل ڈاکٹر آپ کو منع فرما دیتے ہیں،
ڈاکٹر آپ کو منع کر دیتا ہے کہ آپ اگر اسکن کے اوپر آپ کو اسکن کی الرجی ہے، کوئی ایسی قسم کی الرجی نکلی ہے یا کسی چیز نے کاٹا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ڈاکٹر آپ کو منع کر دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر پانی استعمال کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی، تو آپ کو مسئلہ بنے گا، تو اس صورت میں آپ وضو نہیں کریں گے بلکہ تیمم کریں گے، یا پھر اس کے لیے جبیرہ کا حکم ہوگا، یعنی اس کی جو اس کے حالات ہوں گے اس کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ تو آج کی یہ شرائط آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے جو ہے یہ ویڈیو کا سہارا لیا اور آپ تک یہ معلومات پہنچائی۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی مشکل آتی ہے، کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کہیں مشکل آ رہی ہے، تو اس کو آپ کامنٹ سیکشن میں تحریر فرمائیں تاکہ ہم اس کا جواب بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے وضو کی دوسری طرف بڑھیں گے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، جو وضو کے بدلے میں کیا جائے گا وہ تیمم کیسے کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم وضو جبیرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اجازت چاہوں گا آپ تمام مومنین سے، تب تک کے لیے التماس دعا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔